اس شخص نے جانا ہے، اس شخص نے ہمارا انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، اس شخص کو جانا پڑے گا، اس نے ہمارا معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کی جیب پہ ڈاکہ مارا ہے، آپ کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے، گھوٹکی کی گیس کی وجہ سے پورا ملک کو گیس ملتا ہے، مگر گھوٹکی کے عوام کو وہ گیس نہیں ملتا، نہ ان کو وہ رائلٹی ملتا، تاکہ ان کے ہاں معاشی ترقی ہو، گھوٹکی کے نوجوانوں کو روزگار ملے، گھوٹکی میں ڈیولپمنٹ ہو، گھوٹکی میں ترقی ہو۔ یہ کس قسم کا ناانصافی ہے؟ ہم ہر بجٹ سپیچ میں ضرور جہاں بلوچستان کا سوئی گیس کے بات کرتے ہیں کہ سوئی سے پورا ملک کو گیس جاتا ہے، مگر وہاں کے عوام کو گیس نہیں ملتا، وہاں ہم گھوٹکی کے ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ وزیر اعظم نے آپ کے پانی کی تقسیم ناانصاف طریقے سے کیا تھا، آپ کے پانی پہ ڈاکہ مارا، تو سب سے پہلے ہم نے آواز اٹھایا اور اس کے خلاف احتجاج کیا۔ جب دل کا حملہ ہوا، ماکر کا حملہ ہوا، اور اسلام آباد کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، تو ہم اس ایوانوں میں چیخ رہے تھے کہ ہمارا کسان حالی کا معاشی قتل ہو رہا ہے، جاگو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنے کسان کو، اپنے حالی کو کبھی اس طریقے سے لاوارث نہیں چھوڑتی تھی۔ جب بی بی کے دور میں اسی ماکر کا حملہ ہوا تھا، تو شہید بی بی وزیر اعظم تھی، اور بی بی شہید نے ایران سے، پوری دنیا سے جہازیں منگوا کے ان کا مقابلہ کیا تاکہ اپنے حالی کو نقصان نہ ہو، اپنا کسان کو نقصان نہ ہو۔ میں نے 27 دسمبر کریں خدا بخش پہ کھڑا ہو کے نالائق نااہلوں کو بتایا تھا کہ ہمارا حالی، ہمارا کسان مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنا کھاد، اپنا یوریا، اپنا ڈی اے پی بلیک مارکیٹ سے لے رہے ہیں، اور یہ کہتے تھے نہیں ہمارا بہت یوریا ہے۔ 1-2 مہینے بعد پورا ملک کو نظر آیا کہ یوریا کا کرائسس، زراعت کا کرائسس، کسان کا کرائسس شروع ہوا، اور سب سے زیادہ آپ کا حق مارا گیا۔ آپ سے آپ کا کھاد، آپ کا یوریا چوری کیا گیا۔ آپ کے ہاں یہاں جو آپ کے لیے سٹاک پڑا ہوا تھا، اس پہ 2 وفاقی وزیر نے کسی وزیر کے کوٹے پہ آپ کا کھاد کو چوری کیا، آپ کو یوریا کو چوری کیا، اور خاص طور پہ گھوٹکی کے کسانوں کو، گھوٹکی کے حالیوں کو نقصان پہنچایا۔ اگر ہم اس کٹ پتلی کا جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ سناتا رہوں تو میں رات تک ادھر کھڑا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا جدوجہد کرنا ہے، ہم نے اپنا لڑائی لڑنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جیالوں کا لشکر اسلام آباد پہنچے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارا ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف جمہوری ہتھیار ہے، اور وہ عدم اعتماد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا اعتماد اب اٹھ چکا ہے،
اور اگر عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے تو پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے. وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لانے کا وقت آ گیا ہے. ہم اسی جدوجہد کو آگے لے کے بڑھیں گے. انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی, جیت پاکستان کے عوام کی ہوگی. جب ہم عدم اعتماد لے کر آتے ہیں تو پوری دنیا کو نظر آئے گا, پوری دنیا کو نظر آئے گا کہ کون پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ چور کے ساتھ کھڑے ہے, کون پاکستان کے حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس سلیکٹڈ کے ساتھ کھڑا ہے. ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم حملہ کرتے رہیں گے, بار بار کرتے رہیں گے جب تک ہم آپ کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں, جب تک ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دلوا سکتے. آخر میں خود کی کشمور آپ سب کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑی تعداد میں ہمارا استقبال کیا ہے. میں سندھ کا عوام کو سلام پیش کرتا ہوں, سرخ سلام پیش کرتا ہوں. جس انداز میں اور جس طریقے سے آپ نے ہمارا عوامی مارچ کے ساتھ کیا, آپ نے تاریخ رقم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کے ہم پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں اور دمدم مست قلندر ہوگا. آئے ہمارے ساتھ تھے, آئے بھٹو شہید کے جماعت کے ساتھ تھے, آئے شہید رانی کے جماعت کے ساتھ تھے, آئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور اس ملک کی قسمت بدل دیتے ہیں. جیے بھٹو.